جی اکبر چودھری صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام از ویل۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ 10-12 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے پاکستان چلے گئے، پھر کینیڈا چلے گئے، یا اب دنیا کے کئی کونوں میں آپ جا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ جب آپ کے گھر بھابھی نے کھانا وانا بنایا، ہم نے بڑے ماشاءاللہ مزے سے کھانا کھایا، تو اس کے بعد پھر آپ سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ مجھے میرا سلام بھی دیں ان کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوش بھی رکھیں۔ جی آپ کا جو جو دو سوالات ہیں، پہلا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ جو 2010 میں رپورٹ آئی تھی اس کے بعد کیا بنا، کوئی اور پروگریس ہوئی؟ تو میں ابھی آپ کو ایک اور رپورٹ بھی بھیجوں گا۔ ظاہر ہے یہ جو میں نے پہلے کہا کہ قادیانی گروپ جو احمدیوں کا ہے یہاں مرزا مسرور کی قیادت میں، وہ بہت ہی متحرک ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسلمان ہیں یہ تو لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں اور ہم پرامن لوگ ہیں۔ پیس کو جو ہے یہ ہمیشہ سامنے رکھ کے اپنی ڈھال بناتے ہیں، اور اب جو جتنا پرامن یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں، جتنی بد امنی اس جماعت کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور جماعت کے اندر ہوگی۔ اب تو یہ بالکل روز روشن کی طرح آشکارا ہو چکی ہے، جی بالکل اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2010 میں جو انہوں نے جو سٹارٹ کیا تھا معاملہ، میں اس وقت لاہور میں ہی تھا۔ دیکھیے جان کا ضائع ہونا، یہ کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، ہم تو جی اس کے سخت مخالف ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ میں تو یہاں کے صرف یو کے میں ہی نہیں بلکہ اسپین، ہالینڈ، جرمنی، یو کے، پاکستان، افغانستان اور یہاں کے حکومتی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کاؤنٹر ایکسٹریمزم پر کام کرتا ہوں۔ ہمارے ادارے کام کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں۔ کئی میٹروپولیٹن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پولیس آفیسرز کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں۔ یہاں کے منسٹری آف جسٹس جو ہے ان کے کئی جو سینئر افسران ہیں ان کو دے چکا ہوں ٹریننگ، ان کے بورڈوں پہ بیٹھتا ہوں۔ لیکن بہرحال جو 2020 میں ایک رپورٹ آئی ہے سفوکیشن آف دی فیتھفل، اس پر میں ابھی اگلے جو منٹ ہوں گے ایک دو اس میں بات کرتا ہوں۔ جی سفوکیشن آف دی فیتھفل کی جو رپورٹ ہے وہ یہاں کے کوئی تقریباً 33 کے قریب برٹش پارلیمنٹیرین نے وہ پبلش کروا دی، انڈر دی نیم آف آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ۔ اور اس میں کہا کہ جی یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے، اور اس انکوائری رپورٹ میں پاکستان یا 6-7 اور ممالک جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے کسی سفارت خانے یا وزارت خارجہ جو ہے ان ممالک کی کسی سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا گیا جو الزامات ان پر لگائے گئے۔ تو گویا کہ یہ انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ تھی یہ انکوائری ہی فلاڈ تھی، بالکل یہ قادیانیوں نے تیار کی اور پارلیمنٹیرین کو دے دی، ان بیچاروں نے پڑھی بھی نہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرین افضل خان جو یہاں کے برٹش پارلیمنٹیرین ہیں مانچسٹر سے، ان کا لیٹر ہے میرے پاس، انہوں نے پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ پر لکھ کر ہمیں دے دیا کہ جی میں نے تو یہ رپورٹ دیکھی نہیں، نہ ہی میں اس کی انکوائری کا کوئی حصہ رہا ہوں، نہ ہی میں نے کسی کو انٹرویو کیا، نہ ہی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ تو گویا کہ وہ رپورٹ ہی انہوں نے جو بنائی یہ ان کی وہیں پر ہی جو ہے بالکل وہ تزلیل ہو گئی کہ ایک پارلیمنٹیرین نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو رپورٹ ہے ہی جعلی، یعنی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اس رپورٹ کا۔ تو اس رپورٹ کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ مشکوک ہو گئی۔ اب اس رپورٹ میں کہا کیا ہے؟ اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پرسیکیوشن آف احمدیز اینڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم، اٹ از اسپانسرڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ تو اب یہ اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو مار دھاڑ ہو رہی ہے قادیانیوں کی وہاں پر، ظاہر قادیانی میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں قادیانی گروپ ہی جو ہے، ربوہ کا جو محمودی گروپ بھی جس کو کہتے ہیں، وہی زیادہ متحرک ہے۔ باقی تو اور نہ کسی کو کوئی پرابلم ہے، وہ اپنے آرام سے لاہوری گروپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، ان کو کوئی نہ مارتا ہے نہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔
وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو مجدد کہتے ہیں، جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس رپورٹ میں پاکستان کو اتنا بڑا انہوں نے الزام لگا دیا. تو جب پاکستان پر یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ جی یہ قادیانیوں کی پرسیکیوشن سٹیٹ کر رہی ہے اور انٹرنیشنل انتہا پسندی جو بڑھ رہی ہے دنیا میں وہ بھی پاکستان کی ریاست کر رہی ہے. تو اب یہ جب اتنا بڑا الزام پاکستان کے اوپر لگائیں گے انڈین لابی کے کہنے پر، یہ آپ نوٹ کیجئے کہ انڈین لابی کی سرپرستی میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. جس طرح وہ الطاف حسین کر رہا تھا تو اسی طرح یہ لوگ بھی انڈین لابی کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف کے جو رپورٹ ہے ساری، اس کے آنے سے پہلے انہوں نے 20 جولائی کو یہ پبلش کر دی رپورٹ، تاکہ ایف اے ٹی ایف کو مواد مل جائے پاکستان کے خلاف. اور اس میں ریکمنڈیشنز کیا ہیں، یعنی کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ کہتے نہیں ہیں پاکستان کے بڑے وفادار ہیں، یہ پاکستان سے بڑی محبت ہے. جی پاکستان کی انہوں نے چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں، ان کی جو ہے وہ بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں پاکستان کی انہوں نے، کہ یورپین یونین کو کہا کہ آپ جو جی ایس پی سٹیٹس ہے جس سے پاکستان کو ٹیکس ریلیف ملتا ہے بزنس مینوں کو یا بزنس کمپنیوں کو یورپی ممالک میں، اس ٹیکس ریلیف کو ختم کیا جائے یا اس کو قادیانیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑا جائے. دوسرا انہوں نے یہ یو کے کو کہا کہ جو بھی آپ ایڈ دیتے ہیں اس کو بھی قادیانیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑا جائے. تو وہ پھر کیا ہوا کہ یو کے نے کیا کیا کہ پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز کی لسٹ میں پچھلے سال ڈال دیا. 20 جولائی کو رپورٹ آئی، پچھلے سال یو کے نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈال دیا. وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پیسے بلیک منی آتی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور وہ ٹیررزم میں استعمال ہوتی ہے. گویا کہ قادیانیوں نے ان کو بیس پرووائڈ کی اور یو کے نے اس رپورٹ کی بیس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ اور بھی انہوں نے کارروائی تو آگے کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پھر مزید اس پر کام کر کے قادیانیوں نے دیا ہوگا، کوئی انٹیلیجنس کام کیا ہوگا انہوں نے، کہ وہاں پر بھی بڑے قادیانی اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں. جس طرح ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے وہ بھی قادیانی گروہ سے تھا، اور ہمارا جو اس وقت جو وہ رضا باقر ہے وہ لاہوری گروپ سے ہے. اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ لاہوری گروپ سے ہے. تو یہ باتیں ساری طے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یو کے نے ان کو پاکستان کو ہائی رسک کنٹری میں ڈال دیا، اور یورپین یونین کے 600 کے قریب پارلیمنٹیرینز نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر دی کہ ان کو یہ جی ایس پی سٹیٹس ختم کیا جائے. تو جی اکبر چودھری صاحب، یہ جو آپ کا سوال تھا کہ 2010 کی رپورٹ کے بعد جب قادیانیوں نے پبلسٹی کی مسلمانوں کے خلاف تو اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں، تو میں نے اب آپ کو اس کی جو رپورٹنگ کی ہے ابھی اس گروپ میں وہ رپورٹ ڈال دوں گا. وہ کافی بڑی ہے، 176 صفحات کی ہے میرے خیال میں. تو اس میں آپ ان کی ریکمنڈیشنز بھی دیکھیے. تو جو ریکمنڈیشنز ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اینٹی پاکستان ہیں، اینٹی مسلمان ہیں. اور دوسرا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جو چیئرمین ہے اس کی چیئرپرسن شیوون میکڈونا جو مورڈن کی ایم پی ہے، اس نے جو اس کے اندر اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر جو کہا ہے پاکستان کے خلاف. اور پھر میں نے شیوون میکڈونا سے میٹنگ بھی کی، جو ان کی پارلیمنٹیرین جو اس کی چیئرپرسن ہے گروپ کی. تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے اس نے بات کو جو ہے نا آدھا گھنٹے میں ٹرخا دیا. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ رپورٹ تو قادیانیوں نے بنائی، آپ بھی اندازہ لگا لیں، مجھے دیکھ کر بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ رپورٹ شیوون میکڈونا جیسی ایم پی خود بنائی ہوگی اس نے. یہ بالکل اس نے نہیں بنائی، یہ قادیانیوں نے بنائی اور ان کو دے دی اور یہ ربر سٹیمپ ہو گئی. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میرے پاس یہ بیٹھ جائے. میں نے اس کو چیلنج کیا ہے اپنے سوالات میں، اور میں نے اس کو جو بھیجا ہے سوالات جو بھیجے، اس کو لیٹر لکھا، وہ بھی میرے پاس پڑا ہے. اور اس کا جو جواب آیا ہے اس نے جواب اس کا کوئی دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قادیانیوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور انہی کی جو خوشی ہے بس اسی میں ہی وہ آگے پیچھے بچھ رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ ان کے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ان کے کانسٹیچوئنٹس ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتی رہتی ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا دوہرا جو ہے معیار ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اب میرا ایک چیلنج ہے یہاں پر شیوون میکڈونا پارلیمنٹیرین کو،
اگر وہ کوئی احمدی بھائی ان کے ساتھ یہ پہنچائے یہ بات، تو وہ اس بات کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے کہے کہ جی ہاں اس کو ارینج کرو میٹنگ۔ اب میرا چیلنج اس کو شیوون میکڈونا کو اور ان کی جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے، جو اس کے 30 ممبرز بھی ہیں، میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک میٹنگ رکھیں اب سابقہ قادیانیوں کے ساتھ، جو فارمر احمدیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کی ایکس کمیونیکیشن یہ کلٹ کیسے کرتا ہے، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ یہ کلٹ کیسے کرتا ہے، اور ان کی کلنگز کیسے ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رفنگ جو ہوتی ہے، جو ان کو مار پیٹ ہوتی ہے، جو ان کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے، ان کے بیوی بچوں کو پاکستان سے اٹھا کر یہاں لے آیا جاتا ہے، یہاں جو لجنا کی کچھ عورتوں کو ملا کر اس مرد کے خلاف جعلی گواہ بنا دیا جاتا ہے، اور بیوی کے ذریعے خامد کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے اب میٹنگ کریں اور بیٹھ کر ان سے اب یہ رپورٹ لیں کہ جی حقائق کیا ہیں۔ جی، یہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آپ نے ہمیں معلومات دی ہیں، اور یہ ایوان مکڈونا جو ہیں، یہ اب آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ وہاں پہ احمدیہ پارلیمنٹری گروپ ہے، کچھ پارلیمنٹیرینز جہاں جہاں احمدیوں کی تعداد ہے ان پارلیمنٹیرینز نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اور ندا کیس کے بعد بھی ایوان صاحبہ کا ایک بیان آیا تھا تو یہ بات یہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک اس میں اکبر چودھری صاحب اور جناب جتنے بھی ہمارے اس وقت معززین جو سن رہے ہیں، خواتین و حضرات، عرشی ملک صاحبہ، ہمیں اس میں جو ہے یہ صرف باتوں تک تو میں ان چیزوں کو محدود نہیں رکھتا ہوں جی۔ میں تو ایک آتھر ہوں کتابوں کا، اور ابھی میں اس پر لکھ بھی رہا ہوں، میں نے کتاب ایک پوری لکھ دی ہے۔ اکبر چودھری صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کو بے شک ریویو کر لیجئے۔ یہ بک جو ہے یہ میری نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ سابقہ جو قادیانی ہیں یہ ان کی امانت ہے، یہ جو اس وقت بھی جو احمدی ہیں یہ ان کے لیے بھی امانت ہے، کیونکہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہوگا اس بک کا۔ اور اس بک میں ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ نہیں ہے، وہ ریفرنسز کے ساتھ باقاعدہ تیار کی گئی ہے۔ میں نے یہ جو چیلنج کیا ہے، میں نے اسی جو ہے جب میری ریسرچ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اب مرزا مسرور صاحب آپ ایک نامینیٹ کریں ایک پینل انڈیپینڈنٹ لائرز کی ٹیم، آپ جماعت سے اتنا چندہ لیتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹلی ایک لائرز کی ٹیم کو نامینیٹ کریں، کیونکہ آپ کی ایز اے جماعت کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لائرز کی ٹیم سے انویسٹیگیٹ کروائیں، ندا کا کیس بھی، اور جو سینکڑوں اس طرح بچیاں جن کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، اور جو بچے جن کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، جن کے گھر چھین لیے گئے ہیں، جن کے بیوی بچوں کو چھین لیا گیا ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر کے ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے کروائیں یا کسی مسلمان سے کروائیں، آپ انڈیپینڈنٹ کمپنی ایک لائرز کی جو ویل ریپیوٹیڈ لائرز ہیں ان کی کمپنی کو آپ ہائر کریں، ان سے کہیں کہ جی ہمارے جو احمدیز ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے جماعت کی طرف سے آپ کریں۔ دیکھیے چرچ نے جب دیکھا، پوپ نے جب یہ دیکھا کہ چرچوں کے اندر زیادتی ہوئی بچیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو وہ مرزا مسرور کی طرح جو ہے وہ کبوتر بن کر بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر کے بلی نہیں کھائے گی، اب ندا کی شکل میں ایک بلی نہیں بہت بڑا بلا آ گیا ہے اس کو کھانے کے لیے، تو اس نے کھا بھی لیا اس کو۔ اب یہ ہے کہ پوپ نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی، تشکیل کی، اس کی انویسٹیگیشن کروائی، پتہ چلا کہ جی یہ پرابلم ہوا ہے، تو انہوں نے معافی بھی مانگی، اور ان کو ملینز آف پاؤنڈز کے حوالے سے، ڈالرز کے حوالے سے ان کو کمپنسیشن بھی دی ہے جو ان کو سائیکولوجیکل ٹارچر پہنچا ہے۔ تو میری تو یہ درخواست ہے کہ حکومت وقت یہاں کی جو برطانیہ کی ہے، اور تمام پارلیمنٹیرین سے، تمام کمیونٹی ایکٹیوسٹس جو ہیں، تمام ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹس ہیں، کہ ندا کو جسٹس دلوائیں، جو غیر احمدی ہیں یا احمدی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایکس احمدی ہیں، جماعت کی طرف سے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو جو ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف دلائیں، اور انڈیپینڈنٹ لائرز کی، بیرسٹرز کی ٹیم ہو۔ میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے میں انویسٹیگیشن انکوائری کے پیسے دینے کے لیے میں ذاتی طور پر تیار ہوں، لیکن یہ انویسٹیگیٹ کروائیں اس کو۔